إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون اس دنیا میں بہت ساری ایسی شخصیات اللہ احکم الحاکمین نے پیدا فرمائیں کہ جن کی سیرت و اخلاق سے اسلام کو بہت زیادہ تقویت ملی. وہ شخصیات کہ جن کے روب دبدبے سے، جن کے عدل و انصاف سے، جن کی جرت و بہادری سے، جن کے دعوت و جہاد سے اسلام دنیا کے اوپر پھیل گیا، سر بلند ہو گیا.
محترم سامعین، ان شخصیات میں ایک شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ محترم بھائیوں، یہ وہ شخصیت ہے کہ پوری کی پوری تاریخ انسانی میں اس عظیم شخص کے عظیم کارناموں کو اپنوں نے ہی نہیں بلکہ بیگانوں نے بھی تسلیم کیا۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کی زبان حق پر اللہ احکم الحاکمین نے وہ مضامین، وہ باتیں جاری کر دیں کہ جن کو اللہ احکم الحاکمین نے وحی بنا کے قرآن مجید کے اندر نازل کیا۔ محترم بھائیوں، یہ عظیم شخصیت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے کہ مسلمان ہوتے ہیں تو اللہ احکم الحاکمین ایسا ملکہ ان کو عطا کرتے ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والے بن جاتے ہیں، علامت بن جاتے ہیں۔ اسی بنیاد پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فاروق کا لقب دے دیتے ہیں کہ یہ وہ فاروق ہے، وہ عمر ہے جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا بن گیا ہے۔ محترم بھائیوں، بہت ہی عظیم شخصیت ہیں۔ آئیں ذرا ہم اس خطبہ کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات کو سنیں، صحابہ اکرام کی زبان سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زبان سے۔ اتنے عظیم شخص ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر وخیر الناس بعد ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ عمر۔ کہا سارے کے سارے لوگوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی دنیا میں بہتر ہے تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے، اور سارے کے سارے لوگوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر کوئی بہتر شخصیت ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کننا نتحدث علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد نبیا، کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرمایا ان خیر ہذہ الامہ، اس امت میں جن کو سب سے بہتر لوگ گردانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کہا وہ حضرت ابو بکر کی شخصیت تھی، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ثم عمر، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت تھی۔ یہ دیکھو عبداللہ بن عمر، ان کے اپنے بیٹے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے عظیم صحابہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ پوری کی پوری انسانیت کے اندر ساری دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر سب سے افضل اور عظیم کوئی انسان ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر! اتنے فضیلت والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میرے سامنے کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کرتے پہنے ہوئے ہیں، اور کسی کا کرتا اس کے سینے تک ہے اور کسی کا سینے سے بھی اوپر ہے، چھوٹے چھوٹے کرتے پہنے ہوئے ہیں۔ بعد میں میرے سامنے حضرت عمر کو پیش کیا گیا خواب کے اندر ہی، میں دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر نے جو کرتا پہنا ہوا ہے وہ زمین کے اوپر گھسیٹ رہا ہے، اتنا لمبا کرتا ہے۔ صحابہ اکرام پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ذرا اس خواب کی تعبیر ہمارے سامنے رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عمر وہ شخص ہوگا جو دنیا کے اوپر دین اسلام کو پھیلا ڈالے گا۔ یہ عمر کی شخصیت ہوگی کہ جس کے دور کے اندر اسلام پوری دنیا کے اوپر پھیل جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے خواب میں دکھایا گیا
کہ مجھے دودھ پیش کیا گیا ہے، میں اس پیالے سے دودھ کو پیتا ہوں، اتنا دودھ پیتا ہوں کہ میرے ناخنوں کے نیچے سیرابی نظر آنے لگ جاتی ہے۔ کہا پھر وہ میں دودھ کا پیالہ عمر کو دے دیتا ہوں اور عمر وہ دودھ پی لیتے ہیں، اس سارے کے سارے پیالے کو خالی کر دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام اس کی تعبیر پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول اس خواب کی تعبیر ہمارے سامنے بیان کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس خواب کی تعبیر دین ہے، دین۔ کہا عمر کا دور ہوگا کہ جس دور کے اندر دین اسلام پوری دنیا کے اوپر پھیل جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کنویں سے میں ڈول لٹکا کر پانی نکال رہا ہوں، ایک کنویں سے ڈول لٹکا کر کنویں سے پانی نکال رہا ہوں۔ کہا جتنا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھا تھا میں نے اتنا پانی نکال لیا، پھر میں نے وہ ڈول ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دے دیا کہ لو اس کنویں سے پانی نکالو۔ وہ 2 یا 3 ڈول نکالتے ہیں، تھک جاتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں، ڈول کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس ڈول کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پکڑتے ہیں، اور جب حضرت عمر کے پاس وہ ڈول آتا ہے وہ ڈول بڑا بھی ہو جاتا ہے، اور حضرت عمر اس ڈول کے ساتھ کنویں سے پانی نکالتے رہتے ہیں۔ کہا ساری کی ساری زمینوں کو سیراب کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ جو جانور اونٹ ہوتے ہیں وہ بھی پانی سیر ہو کے پی لیتے ہیں۔ صحابہ اکرام پوچھتے ہیں اللہ کے رسول اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس خواب کی تعبیر علم ہے۔ کہا دنیا کے اندر سب سے بڑا عالم اگر کوئی ہوگا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوگا۔ محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 خوابیں، ان کے اندر یہ بات سمجھائی گئی کہ اس دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوگا تو عمر ہوگا۔ اس دنیا کے اوپر عمر کے دور کے اندر جتنا اسلام پھیلے گا اتنا کسی دور میں نہیں پھیلے گا۔ سب سے بڑا عالم بھی عمر ہوگا، سب سے بڑا مجاہد بھی عمر ہوگا۔ یہ زبان نبوت سے وہ باتیں نکلیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضیلت کے اندر محترم بھائیوں یہ ساری کی ساری باتیں ہیں، ان کو ذہن نشین کریں۔ یہیں پہ بس نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عمر کو شہید کا لقب دیتے ہیں۔ شہادت کی موت بہت اعلیٰ درجہ ہے، اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے ایک تمغہ ہے جو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر صرف ان لوگوں کو دیتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ ان شہداء میں ایک شہید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لقب دینے والے کون ہیں؟ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ چڑھ گئے، بخاری کی روایت ہے، ساتھ ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں رضی اللہ عنہم۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ چڑھے، احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا، تھر تھرانا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں احد پہاڑ پہ مارتے ہیں، کہتے ہیں اثبت احد، اے احد ٹھہر جا، کیونکہ اس وقت تیرے اوپر فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہا اس وقت تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوتے ہیں، اور نبی سے مراد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور صدیق سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دنیا کے اندر ہی زبان نبوت سے شہید کا لقب ملا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑی شان والے صحابی، ایمان اس قدر مضبوط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں، کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر جس گلی سے گزر رہا ہے شیطان اور جن سارے کے سارے جو شیطانیاں کرتے ہیں اس گلی کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ یہ ہے ایمان کا لیول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور بہت ہی عظیم صحابی، بڑی فضیلتیں ان کی شان میں، یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد دنیا کے اندر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتا۔ فرمایا اس دنیا کے بڑے بڑے محدث ہیں، پہلی قومیں گزریں، ان کے اندر بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ گزرے، کہا اس امت کا جو محدث ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ محترم بھائیو، یہ میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، اصل موضوع ہے کہ 1 محرم ہے آج۔ اسلامی نظام، دنیا کے اندر جو سالوں کا نظام ہے، اسلامی تقویم،
آج یکم محرم الحرام، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، 1442 ہجری شروع ہو چکی ہے۔ یکم محرم کا دن وہ دن ہے کہ اس دن کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جاتا ہے۔ ہم حضرت عمر کی شہادت کے حوالے سے دیکھتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بڑی فضیلتیں ملیں، صحابہ اکرام کی زبان سے بڑی فضیلتیں ملیں، صحابہ کی نظر میں، اور بڑے بڑے صحابہ اکرام، جلیل القدر صحابہ اکرام، ان کی نظر میں بڑی شان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی ان کا بڑا مقام ہے۔ صحابہ یہاں تک بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے بہتر اللہ کے رسول کو، پھر ابو بکر کو، پھر عمر کو شمار کیا کرتے تھے، اور کسی صحابی کے حوالے سے ہم بات نہیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں ہماری یہ باتیں فَيَبْلُغُ ذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی، فَلَا يُنْكِرُهُ، آپ ہمیں ہماری باتوں کے اندر ٹوکتے نہیں تھے، آپ نے کبھی ہمیں نہیں روکا۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بھی سب سے افضل ابو بکر ہیں، اور ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، کہا اللہ احکم الحاکمین کے 2 وزیر ہیں، ایک جبرائیل ہیں اور ایک میکائیل ہیں، دنیا کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 2 وزیر ہیں، ایک ابو بکر ہیں اور دوسرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کس قدر فضیلت والے اور دنیا کے اندر عظیم شخصیت رکھنے والے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ اسلام پہ بڑا غصہ آتا ہے، اسلام والوں پر بڑا غصہ آتا ہے۔ جہاں ابو بکر صدیق کو، بلال کو، عمار کو مارا جاتا ہے، ان مارنے والوں کے اندر عمر بن الخطاب بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دل کے اندر اسلام کی شمع روشن ہو جاتی ہے، اسلام سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا وجہ بنتی ہے؟ ایک مشہور واقعہ ہے جو ساری کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن بعض محدثین کا خیال ہے کہ وہ جو مشہور واقعہ ہے نا حضرت عمر کے اسلام لانے کا، اس کی سند ٹھیک نہیں۔ اور وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے معبودوں کو، یعنی جن بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس دربار کے اوپر، اس مندر کے اوپر، کہ ایک آدمی آتا ہے، وہ بتوں کے لیے اپنی گائے کو ذبح کرنے لگتا ہے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، وہ بھی واقعہ مشہور ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس کی سند کے اندر محدثین نے کلام کیا ہے اس کی سند پر۔ یہ جو واقعہ ہے یہ بخاری کا ہے، اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ کہتا ہے اس نے اپنی گائے کو ذبح کیا، جب اس نے چھری چلائی تو آواز آتی ہے، کوئی جن بولتا ہے، آواز آتی ہے کہ یا نجیح یا نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ کہا وہ اس گائے کو چھری چلاتا ہے تو اس کے اندر سے آواز آتی ہے یا جلیح یا نجیح، اور رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ کیا معنی اس کا؟ کہ وہ جو بندہ ہے نا جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، وہ بڑا فصیح آدمی ہے، وہ بڑا بلیغ آدمی ہے، وہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ اس کے حوالے سے جب گائے کو ذبح کیا جاتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب لوگوں نے اس آواز کو سنا تو لوگ پیچھے ہٹ گئے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، کہاں سے آواز آ رہی ہے۔ لیکن حضرت عمر کہتے ہیں میں اس گائے کے قریب چلا گیا کہ میں سنوں تو صحیح یہ آواز کیا آ رہی ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے سنا کہ گائے کی گردن پہ چھری چلتی ہے تو آواز آتی ہے یا جلیح یا نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ، کہ اس عرب کے اندر جو فصیح بندہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کا شعر پڑھتا ہے، یہ کلمے کو دنیا کے اوپر غالب کرنے کی سوچ رکھتا ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ آواز سنی تو میرے ذہن کے اندر فوراً یہ بات بیٹھ گئی کہ لا الہ الا اللہ، اس کی تو آواز لگانے والا عرب میں صرف ایک ہی بندہ ہے، اور وہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہتے ہیں جب مجھے یہ آوازیں میں نے سنی، کہتے ہیں میرے دل کے اندر یقین ہو گیا انہ نبی، کہ محمد کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ آوازیں آ رہی ہیں جب گائے کو چھری چلائی جاتی ہے تو میرے دل کو یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ دل میں شمع روشن ہو جاتی ہے۔
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام سارے کے سارے کمزور تھے، ایمان لاتے ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھنے دیتا، کوئی دین کا کام نہیں کرنے دیتا۔ ابو جہل مارتا ہے، ابو لہب مارتا ہے، امیہ کوڑے لگاتا ہے، دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جاتا ہے، زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین بأبی جہل بن ہشام و عمر بن الخطاب۔ اے اللہ اس دین اسلام کو کہ جو ابھی کمزور پڑا ہے، کہ جس پر عمل کرنے والوں پر ظلم کیا جاتا ہے، اے اللہ اس دین اسلام کو تیرے جو ان دو محبوب بندوں میں سے جس کو تو چاہتا ہے اس کو منتخب کر لے اور اس دین اسلام کو سر بلند کر دے، کوئی قوت والا بندہ اسلام کے اندر شامل کر دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت عمر اللہ کے رسول کی دعاؤں کا نتیجہ ہیں۔ دعاؤں کی وجہ سے جو نعمت اللہ احکم الحاکمین نے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ اسلام دنیا پر غالب ہو جائے، وہ نعمت ملی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں۔ اب شمع آگے جلی ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ایک طرف سارے کے سارے ان کو مارتے ہیں، لیکن ان کے حوصلے بڑے بلند ہیں، جتنا ان کو دباتے ہیں اتنی اسلام کی آواز ابھر رہی ہے، یہ شمع دل میں جلی ہے۔ لیکن شیطان کا غلبہ بھی بہت زیادہ ہے، شیطان جان نہیں چھوڑ رہا۔ محترم بھائیو یاد رکھو، دنیا کے اندر جو انسان جتنا اسلام کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی شیطان اس کے اوپر وار کرتا ہے کہ یہ بندہ دین اسلام پر عمل کرنے والا نہ بن جائے، اس سے اسلام کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ شیطان کا غلبہ بہت زیادہ تھا، کیونکہ عمر بن خطاب بڑے قوی اور بڑے بہادر اور شجاع آدمی تھے۔ دل میں خیال آیا، شیطان نے وار کیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کی سند کمزور ہے، لیکن آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ مشہور واقعہ ہے، ہر کتاب والے نے اس کو لکھا ہے۔ ایک دن پروگرام بناتے ہیں، کہتے ہیں آج میں معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے رکھ دوں گا۔ اس محمد کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اپنے بھائی دست و گریباں ہو گئے ہیں، ہمارے قبیلے ٹوٹ رہے ہیں، ہمارے خاندان دنیا کے اوپر بدنام ہو رہے ہیں، آج میں اس محمد کو قتل کر کے چھوڑوں گا۔ یہ ملعون اپنی سوچ لیے آج نکل پڑے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ رستے میں ایک صحابی ملے، اس نے کہا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ بڑے تیور بگڑے ہوئے ہیں، کیا بات ہے، کس طرف جا رہے ہو؟ تلوار لٹکائی ہوئی ہے۔ حضرت عمر غصے کی حالت میں ہے، عرب کا مشہور آدمی ہے کہ یہ بڑا سخت طبیعت والا ہے اور دین اسلام کی نفرت کے اندر سب سے آگے کھڑا ہے۔ وہ پوچھتا ہے آج کیا وجہ ہے، بڑا غصہ چڑھا ہوا ہے، کس طرف جا رہے ہو؟ کہتا آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دوں گا، اس کی وجہ سے ہمارے خاندان بدنام ہو گئے، قریش سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے، آج میں اس کو ختم کر دوں گا۔ اس نے کہا محمد کی بعد میں خبر لینا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تیری بہن اور تیرا بہنوئی وہ بھی اپنے اس دین کو چھوڑ چکے ہیں اور اسلام کو قبول کر چکے ہیں۔ جب یہ تانا ملتا ہے حضرت عمر کو کہ میں دوسروں کو کیا جا کے سمجھاؤں، دوسروں کی کیا گردن اتاروں، پہلے میرا گھر ہی خراب ہے، یہ تانا ملا اور شدید غصے کے اندر آ گئے اور سیدھا اپنے بہن کے گھر چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں آج میں ختم کر کے رکھ دوں گا۔ اندر داخل ہونے سے پہلے، دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے اندر سے آواز آتی ہے، ایک صحابی ہیں، غالباً ان کا نام مصعب بن عمیر ہے، جو سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے ہیں، ابتدائی آیتوں کی 16ویں پارے کی سورت ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ یہ آیات کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر پہلے سنتے ہیں، اب آیات سنی، دل کے اندر پھر وہی شمع جو بجھ چکی تھی اس ارادے کے ساتھ کہ آج میں محمد کو قتل کر دوں گا، وہ شمع پھر جل اٹھتی ہے۔ بہرحال غصے کی حالت میں دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آ گئے،
اور کچھ نہیں دیکھا، آتے ہی اپنے بہنوئی کو جن کا نام سعید بن زید ہے اور بہن کا نام فاطمہ ہے ان کو مارنے لگ جاتے ہیں۔ اتنا مارا کہ بہن کی منہ سے خون نکل آتا ہے۔ اب بھائی تھے نا، خون کا رشتہ تھا، جب دیکھا کہ میری بہن کے منہ سے خون نکل آیا ہے اسی وقت ٹھنڈے پڑ گئے اور جا کے چارپائی پہ بیٹھ گئے۔ اب وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، کافی دیر سوچ رہے ہیں، سوچو بچار کر رہے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ذہن کو مکمل تسلی اور تشفی نہیں ہے، کہیں کافر ان کو مارتے ہیں، ان کے جذبے بڑے بلند ہیں، کیا ہے اسلام کی بات، دین اسلام ہے کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کیا دیتے ہیں، یہ باتیں سوچ رہے ہیں۔ ذہن میں ایمان کی شمع جل اٹھتی ہے، کہتے ہیں لاؤ میرے پاس وہ قرآن، وہ کتاب، وہ کلام کہ جس کی تم تلاوت کر رہے تھے، ذرا میرے پاس لے کے آؤ۔ گھر کے پیچھے چھپے ہوئے مصعب بن عمیر، ان کو باہر نکالا جاتا ہے، وہ ان کتابوں کو، ان صفحات کو کہ جس کے اوپر سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی ہے وہ لے کے سامنے آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، بہن کہتی ہے بھائی تو ابھی مشرک ہے، تو پلید ہے، جا کے غسل کر کے آؤ پھر قرآن مجید تجھے پکڑائیں گے۔ حضرت عمر غسل کر کے آتے ہیں، پھر ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، سورۃ طٰہٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین کا فضل ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب اپنی ساری کی ساری جاہلیت کے دور کو چھوڑ دیتے ہیں، بلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤ، میں تو اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپا کے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، جس کو دار ارقم کہا جاتا ہے، جو ایک پہاڑ کے نیچے تھا، گھاٹی کے اندر درہ تھا، وہاں بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے چھپ کے اسلام کی تعلیمات دنیا تک پہنچا رہے ہیں، صحابہ کرام کی تربیت کر رہے ہیں۔ اس عظیم مجلس کے اندر لایا جاتا ہے، حضرت عمر بن خطاب کو آ کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ ایک صحابی دروازے کے ساتھ چھوٹی سی جگہ ہے باہر دیکھنے کے لیے، وہاں سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں عمر آیا ہے، تلوار اس نے لٹکائی ہوئی ہے اور غصے کی حالت میں بھی ہے، پتہ نہیں آج کیا بنے گا، سب کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ بڑے مشہور تھے حضرت عمر بن خطاب شجاعت میں، بہادری میں اور اپنے سخت طبیعت کے اندر۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، یہ بھی بڑے عظیم صحابی تھے، شیروں کا شکار کیا کرتے تھے، شیروں کا شکار۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے عمر کو آنے دو، اگر تو یہ اچھی سوچ لے کے آیا ہے تو ہم اس کو اہلاً سہلاً مرحبا کہیں گے، لیکن اگر یہ سوچ لے کے آیا ہے کہ ہم سب کو قتل کر دیں گے، پھر میں سامنے کھڑا ہوں، عمر کی تلوار سے عمر کا ہی سر قلم کر دیا جائے گا۔ بہرحال حضرت عمر بن خطاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دروازہ کھول دو، اندر داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ اب حضرت عمر بن خطاب نظر جھکائے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اللہ نے میری دعائیں قبول کر لی ہیں، آج عمر جیسا عظیم آدمی اسلام قبول کرے گا، یہ سوچ اور امید لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب سے پوچھتے ہیں کس ارادے سے آئے ہو، قتل کرنے کے لیے آئے ہو یا اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول بڑی دشمنی کر لی اسلام سے، آج اپنا آپ اسلام کے اوپر وارنے کے لیے آیا ہوں، اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اسلام قبول کرتے ہیں، صحابہ اکرام اتنا زور سے نعرہ لگاتے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہیں کہ مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھتی ہیں اور صحابہ اکرام کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ہمیں مکہ میں سب کے سامنے نمازیں نہیں پڑھنے دی جاتی تھیں۔ جب عمر نے اسلام قبول کیا، ہم سارے کے سارے صحابہ عمر کے پیچھے، عمر سب سے آگے، اور ہم نے بیت اللہ میں مطاف میں جا کے وہاں نماز ادا کی۔ سارے کے سارے کافر دیکھ رہے تھے کہ آج عمر بن خطاب آیا ہے، کسی کے اندر کوئی جرت نہیں، کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، کوئی زبان نہیں چلا سکتا کہ عمر تو بڑا شجاع ہے، بڑا بہادر آدمی ہے، کیسے آج عمر کے خلاف کوئی بولے اور کیسے کوئی تلوار اٹھائے۔ عمر سامنے کھڑے ہیں، پہرا دیتے ہیں، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اللہ کی قسم نماز ادا کرتے ہیں۔ کسی کافر کو جرت نہیں ہوتی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا صحابہ پر تلوار اٹھا سکے یا زبان چلا سکے۔
عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب سے عمر نے اسلام قبول کیا ہمیشہ ہم مسلمان اسلام والے عزت کے اندر رہے، جب عمر نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ہمیں تو بڑا ذلیل سمجھا جاتا تھا۔ یہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ قبول اسلام کا۔ اب اسلام قبول کیا، دین اسلام قبول کرنے والے جو لوگ تھے صحابہ اکرام، ان کے ایمان بلند ہو گئے۔ آگے چھپ چھپ کے کام ہوتے تھے، اب اعلانیہ کام ہوتے ہیں، اب نمازیں بھی اعلانیہ ہوتی ہیں۔ پھر اللہ کا حکم آ جاتا ہے کہ اب آپ اپنی دعوت کی آواز کو بلند کر دیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اب آپ حکمت کے ساتھ اعلانیہ طور پر لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کو دین اسلام کے قریب کریں۔ محترم بھائیو، اس سارے واقعے کے پیچھے آپ دیکھیں اکیلے عمر بن خطاب تھے، ان کی شجاعت تھی، ان کی بہادری تھی، ان کا اعلیٰ ظرف تھا، اور ایک بہت بڑے دلیر آدمی تھے جس کی بنیاد پہ سارے کے سارے مسلمان اعلانیہ طور پر دعوت کے اندر بھی شریک ہیں، اور اعلانیہ طور پر اپنی نماز جو ہے، روزہ ہے، اور جو جو عبادات اس وقت اللہ نے فرض کی تھی سب کے اندر شریک ہے، کوئی روکنے والا نہیں۔ قوت ملی اسلام کو عمر بن خطاب کے وجہ سے، قوت ملی اسلام کو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے، اور پھر یہیں پہ بس نہیں محترم بھائیو، یہ اس قدر جلیل القدر صحابی ہیں کہ یہ زبان سے بات کرتے تھے، اللہ تعالیٰ وہ باتیں وحی بنا کے نازل کیا کرتے تھے قرآن مجید میں۔ کیسی شان والے صحابی ہیں، خود حضرت عمر بیان کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں وافقت ربی ثلاث، میرے رب نے 3-4 ایسے کام تھے جن کے اندر میری موافقت کی۔ کیسے موافقت کی؟ حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول، یہ جو ہم عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر کے بعد میں ہم صفا مروہ کی طرف چلے جاتے ہیں، اگر ہم بیت اللہ کے طواف کے بعد مقام ابراہیم پر جا کے 2 رکعت نماز ادا کریں تو کتنا ہی بہتر ہوگا۔ یہ رائے پیش کر رہے ہیں عمر بن خطاب۔ اللہ احکم الحاکمین کو عمر کی رائے پسند آئی، اللہ نے قرآن مجید میں بقرہ میں آیت نازل کر دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ، کہا اللہ احکم الحاکمین بھی یہی چاہتا ہے، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ابھی پردے کی آیات نازل نہیں ہوئیں، حضرت عمر اللہ کے رسول کو رائے دیتے ہیں، اللہ کے رسول آپ کی بیویوں کے پاس اچھے لوگ بھی آتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کے ذہن درست نہیں ہوتے، حدیث کے الفاظ ہیں، کہا نیک لوگ بھی آتے ہیں اور فاجر لوگ بھی آتے ہیں، میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم دیں۔ فَأَمَرَهُنَّ أَن يَحْتَجِبْنَ، آپ ان کو حکم دیں کہ وہ پردہ کیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی یہ رائے پیش کی ہے، اللہ احکم الحاکمین نے پردے والی آیات اتار دیں کہ عمر کی رائے بہترین رائے ہے۔ اللہ نے پردے والی آیات اتار کے کہا کہ آج کے بعد کوئی بے پردگی نہیں ہوگی، اب پردہ کی آیات آ گئی ہیں، ساری کی ساری مسلمانوں کی عورتیں وہ غیر محرموں سے پردہ کیا کریں۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہمارا خرچہ بڑھایا جائے، ہمیں پیسے دیے جائیں، خرچے میں اضافہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، اللہ کے رسول ان کو ڈانٹ رہے ہیں کہ خرچے کا مطالبہ کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت عمر بن خطاب کو پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر لیتے ہیں، 1 مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاتے، مسجد نبوی کے اندر آ گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ملتے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں، ان کو آ کے کہتے ہیں ام المؤمنین میں آپ کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ اور کیا بات کرتے ہیں؟ کہا اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ تمہیں ریجیکٹ کر دے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں گے، اور تمہارے بدلے میں وہ بیویاں ان کو عطا کریں گے جو بڑی ہی عبادت گزار اور بڑی ہی نیک بیویاں ہوں گی۔ یہ بات کی حضرت عمر نے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ کے کہتی ہیں تمہیں کیا ضرورت ہے ہمیں سمجھانے کی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ہمیں یہ باتیں سمجھائیں، تم کون ہوتے ہو ہمیں یہ باتیں سمجھانے والے؟
یہ بات ہوئی، اللہ کا الحاکمین نے 28ویں پارے میں سورۃ تحریم میں پوری آیت نازل کر دی، کہا عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ، فرمایا اللہ کا الحاکمین نے عمر کی رائے کے مطابق اپنی بات کی، کہا ممکن ہے کہ اللہ کا الحاکمین نبی کو حکم دے دے اور وہ تمہیں طلاق دے دے، اور اس کے بدلے میں اللہ کا الحاکمین وہ بیویاں اپنے نبی کو عطا کرے، تائبات عابدات سائحات ثیبات و ابکارا، جو بڑی توبہ کرنے والی ہوں، بڑی عبادت کرنے والی ہوں، اللہ کے سامنے جھکنے والی ہوں، شادی شدہ بھی ہوں، کنواریاں بھی ہوں۔ کہا اللہ کا الحاکمین تو اس بات پر قادر ہے۔ اللہ نے نبی کی بات سامنے لائی نہیں، اللہ نے عمر کے مشورے پر اپنی وحی نازل کر دی کہ جو عمر کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ بعد میں آیات نازل ہوئی سورۃ احزاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ اگر نبی کی بیویاں دنیا چاہتی ہیں کہ دنیا کے اندر ان کو بس پیسہ ملتا رہے، جس طرح آج کل کی عورتوں کی خواہش ہوتی ہے، اللہ کی قسم آج کی بھی عورتیں اپنے خامند سے صرف اسی وجہ سے محبت رکھتی ہیں کہ وہ خامند ان کی ہتھیلیوں پر پیسے لا کے رکھتا رہے، ان کو دنیا کے اوپر پیسے والی عورت بنائے، اس بنیاد پہ محبتیں ہیں۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے فرمائش کی۔ اللہ کا الحاکمین کہتے ہیں اگر دنیا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، نبی تمہیں دنیا دے کے فارغ کرے گا، لیکن جب تم آخرت والی سوچ رکھو گی، آخرت کو چاہو گی اور نیک عمل کرنا چاہو گی، تو اللہ نے اچھی عورتوں کے لیے، آخرت کی سوچ رکھنے والی عورتوں کے لیے، دنیا داری کو ٹھوکر مارنے والی عورتوں کے لیے، دین کو ترجیح دینے والی عورتوں کے لیے اللہ نے آخرت میں بہت بڑا اجر تیار کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رائے دیتے ہیں، اللہ احکم الحاکمین قرآن بنا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق وہی اتارتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی فوت ہو جاتا ہے، منافقوں کا سردار فوت ہو گیا، ان کا بیٹا صحابی ہے، عبداللہ اس کا نام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول اپنا کرتا مجھے دے دیں تاکہ میں اپنے ابا جان کو وہ کرتا پہناؤں، ہو سکتا ہے قبر کے اندر اس کا عذاب کم ہو جائے، اور اس کا جنازہ بھی پڑھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا دیتے ہیں عبداللہ کو کہ جاؤ اپنے باپ کو پہناؤ، عبداللہ بن ابی کو، اور میں اس کا جنازہ بھی پڑھاؤں گا۔ اب اللہ کے رسول جنازے کے لیے اٹھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے کھینچتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک منافق بندے کا آپ جنازہ پڑھائیں گے، جس نے آپ کو گالی گلوچ کی، جس نے آپ کو طرح طرح کی باتیں کی، جس نے مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنا چاہا، آپ اس منافق کا جنازہ پڑھائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بین الخیارتین، کہا میں اختیار کے درمیان ہوں۔ پہلے حکم کیا تھا؟ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، کہ اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، کہا مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے کہ جنازہ پڑھاؤ یا نہ پڑھاؤ۔ جنازہ پڑھا دیا۔ جب جنازہ پڑھا دیا، اللہ کا الحاکمین نے آیات نازل کی اور ٹھوس حکم نازل کر دیا کہ آج کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ 10واں پارہ ہے، سورۃ توبہ ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ آج کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں میں سے کسی کا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے، نہ اس کی قبر کے پاس جائیں گے۔ حضرت عمر کی آراء کے موافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک طرف، اللہ احکم الحاکمین قرآن بنا کے حضرت عمر کی موافقت کرتے ہیں۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اب کیا ہوتا ہے، 26 ذو الحج ہے، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں، مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے، مجوسی، جس کا نام فیروز ہے، کنیت جس کی ابو لؤلؤ ہے، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر کھڑے ہیں مصلی امامت پر، فجر کی نماز شروع کرتے ہیں، وہ بدبخت منبر کے پیچھے چھپا ہوا ہے، خنجر لے کے آتا ہے، جس خنجر کو زہر کے اندر ڈبویا گیا ہے، 2 دھاری وہ خنجر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیڑ پہ وار کرتا ہے،
پورے جسم کے اوپر 6 وار کرتا ہے، حضرت عمر بن خطاب کے جسم کو چیر پھاڑ کرتا ہے، ایک وار حضرت عمر کی ناف پہ لگتا ہے، اور پھر یہیں پہ بس نہیں، حضرت عمر کو مار کے وار کر کے وہ صحابہ اکرام کی جو پیچھے صف بنی ہوئی ہے اس صف کے اوپر بھی حملہ کرتا ہے، 13 کے قریب صحابہ کو وہ زخمی کرتا ہے، جن میں سے 7 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں، اور ایک صحابی صف میں کھڑا تھا جس نے نماز چھوڑ دی، اور اس نے لمبا کوٹ پہنا ہوا تھا یا چادر پہنی ہوئی تھی، اس نے وہ چادر اس مجوسی کے اوپر ڈال کے اس کو باندھ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب میں پکڑ لیا گیا ہوں، اس نے اسی خنجر کے ساتھ اپنا گلا بھی کاٹ لیا۔ محترم بھائیو، یہ تھا وہ مجوسی کہ جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیے ان کو شہید کرنے کے لیے۔ عمر بن میمون رحمہ اللہ تابعی ہیں، طبقات کبریٰ ابن سعد کی یہ روایت ہے، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں عبداللہ بن عباس حضرت عمر کے پیچھے کھڑے تھے، ان کے ساتھ میں کھڑا تھا، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بدبخت نکلا ممبر کے پیچھے سے اور لا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر وار کر رہا ہے۔ کہتے ہیں حضرت عمر پیچھے ہو گئے، عبد الرحمن بن عوف کو آگے کیا گیا، انہوں نے مختصر سی نماز پڑھائی، نماز کے بعد سارے کے سارے حضرت عمر کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ حضرت عمر عبداللہ بن عباس سے پوچھتے ہیں ذرا پتہ کرو کون ہے جس نے مجھے خنجر مارا ہے، کون ہے جس نے میرے اوپر یہ وار کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس پتہ لگاتے ہیں، آ کے بتاتے ہیں وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام ہے۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں وہ جو لوہار ہے، لوہے کا کام کرتا ہے؟ کہا ہاں وہی ہے جس نے آپ کے اوپر وار کیے ہیں، مجوسی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے اس لعنتی کام کے لیے کسی مسلمان کو آگے نہیں کیا، بلکہ ایک مجوسی ہے جو آ کے میرے اوپر وار کر رہا ہے، مجھے شہید کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 26 ذو الحج کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر یہ حملہ ہوتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اسلام دہشت گردی پھیلاتا ہے، دنیا کفر نے آج مسلمانوں کے دماغ خراب کیے کہ اسلام جہاد کا درس دیتا ہے، جہاد دہشت گردی ہے، جہاد مسلمانوں کے اندر ایک ایسا عمل ہے جو مسلمانوں کو پاگل کر دیتا ہے، اور یہ تلواریں اٹھائے اور بڑی بڑی کلاشیں اٹھائیں کافروں کے خلاف میدانوں کے اندر پر سرے پیکار ہوتے ہیں۔ یہ کافروں نے سوچ آج مسلمانوں کی بنائی، اور بڑے بڑے سیکولر اور لبرل سوچ رکھنے والے، اللہ کی قسم جاہل مسلمان، ان کی بھی یہ سوچ ہے کہ دین اسلام صرف دعوت کے ساتھ پھیلا ہے، جہاد کا تصور ہی نہیں دین اسلام میں، یہ دہشت گردی ہے۔ اللہ کی قسم تاریخ اسلام کے اندر سب سے پہلی دہشت گردی کی گئی عمر بن خطاب کے اوپر کی گئی، فجر کی نماز میں کی، ممبر مقدس کے پیچھے کافر دہشت گرد نے چھپ کے کی۔ سب سے پہلی دہشت گردی اسلام کے اوپر مجوسیوں نے کی، ہندوؤں سکھوں نے کی، یہودیوں عیسائیوں نے کی۔ تم کس بنیاد پہ کہتے ہو کہ اسلام دہشت گردی کا درس دیتا ہے؟ 7 پارے بنتے ہیں، اگر قرآن مجید کی ساری جہاد والی آیات اکٹھی کی جائے نا، 7 پارے بنتے ہیں، 7 پارے جن کے اندر اللہ کا الحاکمین نے جہاد کا حکم دیا ہے۔ لیکن ہمارا بڑا جاہل سا مسلمان منہ کھول دیتا ہے جہاد تو دہشت گردی ہے، اسلام تو دہشت گردی ہے۔ اور دیکھ عمر بن خطاب پر دہشت گردی کی کس نے کی؟ مجوسیوں نے کی۔ سب سے پہلی دہشت گردی دین اسلام کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر کی گئی۔ زخم لگ جاتے ہیں، گھر کے اندر لے آتے ہیں۔ حضرت عمر تفصیل میں نہیں پڑھنا چاہتا، جب یکم محرم کا دن ہوتا ہے، یکم محرم کا دن بیٹھے ہیں، دیکھو حضرت عمر کی زندگی کتنی پاکیزہ اسلام لانے کے بعد، کہ زبان نبوت سے بھی بشارتیں ملیں، دنیا میں بھی جنتوں کی بشارتیں ملیں، بڑے بڑے صحابہ اکرام کے اندر بڑا ان کا مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنا وزیر قرار دیتے ہیں، جن کے حوالے سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جس کے حوالے سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ کا الحاکمین نے عمر کی زبان پہ اور اس کے دل کے اوپر حق کو جاری کر دیا ہے۔ وہ عمر جب آخری ایام میں، آخری دن کے اندر آخری سانسیں لے رہے ہیں، دیکھو ان کی زندگی کتنی پاکیزہ، ساری زندگی دائی بن کے گزاری، پھر اپنے 10 سالہ دور خلافت کے اندر عدل و انصاف قائم کیا، بیواؤں کو ان کے حقوق دیے، یتیموں مسکینوں کو حقوق دیے، جو اسلامی معاشروں میں علاقوں میں کوئی بچہ پیدا ہوتا اس کے وظیفے لگائے گئے، اسلامی تقویم کو جنہوں نے دنیا کے اوپر رائج کیا، مسلمانوں کی سرحدوں کی جنہوں نے حفاظتیں کی، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ اب آخری وقت ہے، ایک بندہ ملنے آتا ہے، پتہ لینے آتا ہے، جب وہ جانے لگتا ہے حضرت عمر دیکھتے ہیں اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے،
اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، ایک طرف ان کو رکھو اور دوسری طرف اپنے ایمان اور دینداری کا جائزہ لو۔ ہم تو مسجد میں آتے کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے آؤ جمعہ پڑھنے چلیں۔ ہم تو مسجد میں آتے ہوئے کسی نوجوان کو، کسی اپنے ساتھی کو، کسی دوست کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے آؤ نماز پڑھنے کے لیے چلیں۔ ہم اللہ کے رنگ کو خود سے دو بیٹھے ہیں اور دنیا داری کے رنگ کے اندر ہم خود رنگے گئے ہیں۔ ہم کیا کسی کو دین کی دعوت دیں گے؟ عمر بن خطاب کو دیکھو، آخری سانسیں لے رہے ہیں، اس آدمی کو دیکھا کہ اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، اس کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں انسان اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر، کیونکہ اس سے تیرا کپڑا بھی پاک صاف رہے گا اور تیرے دل کے اندر اللہ احکم الحاکمین کا خوف بھی آئے گا، تقویٰ بھی پیدا ہو جائے گا۔ آخری وقت کے اندر بھی دعوت دے رہے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری تو اذانیں ہو جاتی ہیں، مسجدیں نہیں بھرتی۔ ہمیں تو مسجدوں کے اوپر پیسہ خرچ کرنا، اس میں بھی موت نظر آتی ہے۔ ہم دنیا دار بنے ہوئے اور دعوے ہم کرتے ہیں جی مجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار ہے۔ اور پیار نہیں، پیار وہ ہوتا ہے کہ جس پیار کے اندر اطاعت اور فرما برداری کی انتہا ہو۔ صحابہ کرام کے اندر انتہا تھی اللہ کے رسول سے محبت کی، اور اس قدر پیار تھا کہ وہ اللہ کے رسول کی طرف ہر وقت دیکھتے رہتے کہ کب اللہ کے رسول کا حکم آئے ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں۔ جن صحابہ کے ایمان کو گواہی بنا کے اللہ احکم الحاکمین نے بطور نمونہ پیش کیا، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کہا کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں۔ جب صحابہ جیسا تمہارا ایمان ہوگا اللہ قبول کرے گا، اگر صحابہ جیسا ایمان نہیں تو تمہارا سٹیٹس اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں۔ پاس عبداللہ بن عمر بیٹھے ہیں، ان کو کہتے ہیں مجھے سجدے کی حالت میں کر دو۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں مجھے سجدے کی حالت میں کر دو۔ سجدے کی حالت میں کیا جاتا ہے، پیشانی زمین کو لگتی ہے، پیشانی زمین کو لگتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ یہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عظیم صحابی جن کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، جن کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ وحی اتارتے، جن کے متعلق بڑے بڑے صحابہ کرام اچھے الفاظ کہتے۔ اور آج تک دنیا کے اوپر یہ جو نظام چل رہے ہیں نا، یہ فوج کے نظام، سرحدوں کے نظام، اللہ کی قسم یہ ساری کی ساری چیزیں اگر لی گئی ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے لی گئی۔ بڑی عظیم شخصیت تھی، بڑے ان کے واقعات ہیں، پھر کبھی بیان کریں گے۔ تو محترم بھائیوں، اس موقع پر یہ سبق حاصل کریں کہ حضرت عمر کی زندگی کس قدر پاکیزہ تھی، کس طرح ان کو بشارتیں ملیں، کس طرح وہ دین پر عمل کرنے والے تھے، جن کے بارے میں خود اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت اگر کوئی ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام جیسا کردار اور ان جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں زندہ رکھے تو توحید پر رکھے، اور موت دے تو شہادت کی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔